دعوت دینا، اور ایک ہے پریکٹیکلی، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ کر دو تو بغیر بولے آدمی کے سمجھ میں آتا ہے یار کچھ ہے، یہ چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب تک قولی تبلیغ فرمائی، کہ اب یہ ایسے سمجھ نہیں رہے ہیں، کہ کچھ کر کے پریکٹیکلی کر کے دکھا دے، تاکہ انہیں حقیقت کا پتہ چل جائے، یہ ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ان کا کوئی تہوار آیا اور وہ سارے لوگ جنگلوں میں وہ تہوار منانے کے لیے گئے، تو ظاہر بات ہے جب جا رہے تھے نا، تہوار تھا، تو جانے سے پہلے پھل فروٹ میوے مغزیات اور مٹھائیاں وہ سارے تھال کے تھال لا کر اپنے بتوں کے سامنے انہوں نے سجا دیا، اور پھر وہ سارے لوگ چلے گئے اپنا تہوار منانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ گئے، تو کیا کیا آپ جانتے ہی ہیں، تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھے، خالی آپ کو اس کی طرف لے جانا ہے جہاں میں جانا ہے۔ آپ آئے اور آ کر کے آپ نے وہ سارے تھال اٹھائے اور بڑے بت کے سامنے لے جا کے رکھ دیا، سب کے سامنے تھے وہ، سب کے اس کے سامنے رکھا، ہاتھ میں تیشا لیا، اور جتنے بت تھے نا بڑے کو چھوڑ کر، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، اور سب کو توڑ پھوڑ کر کے وہ بڑے والا جو بت تھا اس کے کاندھے پر کڑاڑا رکھ کے نکل گیا۔ اب انتظار کر رہے ہیں، اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے۔ یہ ایک پریکٹیکلی دعوت کا کام تھا۔ جب لوگ شام کو آئے تو وہاں کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ بت خانے کی حالت خراب ہے، توڑ پھوڑ ہو گئی ہے۔ فوراً نجومی آئے اور سارے بڑے سرداران جمع ہو گئے، کہا کیا ہو گیا، کس نے کر دیا یہ سب، کیسے ہو گیا؟ کہا کون کر سکتا ہے ایسا، سبھی تو ماننے والے لوگ ہیں، سب ان کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں، آخر یہ ہو کیسے گیا؟ تو جن جن کو دعوت و تبلیغ کا کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا، اور پھر کبھی کبھی دیش میں آ کر آپ کہتے تھے کہ میں دیکھوں گا کوئی دن تم کو، تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، انہوں نے کہا یار ہماری آبادی میں ماننے والے تقریباً ہیں، مگر ایک بندہ ہے ایسا جو وقتاً فوقتاً ان کی برائیاں کرتا رہتا ہے، اور کبھی تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کی خبر لوں گا میں، اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ بڑے سرداران اور وڈیرے تھے، انہوں نے کہا کہ بلاؤ اس کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انتظار ہی کر رہے تھے کہ آئیں گے بلانے تو مجھے ذرا دعوت کا صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کا موقع مل جائے گا الگ پہلو سے۔ اب جیسے ہی آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھنے لگے، ابراہیم یہ کس نے کیا ہے؟ تو کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، جو مار کھا کے پڑے ان سے پوچھو، جن کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھو نا۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت ابراہیم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کہ آپ بتاؤ نا کس نے کیا ہے؟ تو آپ نے بت خانے میں دیکھا تو سب ٹوٹے پھوٹے ہیں اور ایک سلامت تھا، اس کے کاندھے پر کڑاڑی بھی تھی اور وہ سارا کھانے پینے کے سامان اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں لگتا ایسا کہ سب کھانے کی ضرورت اکیلے کو تھی، اس نے سب سے چھینا، اس میں کچھ ہاتھا پائی ہو گئی ہو، اور کڑاڑا بھی اسی کے کاندھے پر ہے، تو یہ جتنے چھوٹے ہیں ان کا سارا کھانا پینا مٹھائیاں وہ سب کچھ نے چھینی، انہوں نے مقابلہ کیا ہوگا، اس نے سب کو توڑ پھوڑ دیا، کہا شاید اسی نے کیا ہوگا، پوچھو نا اس سے۔ اب جیسی انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ اس سے پوچھو، تو ان کی گردنیں جھک گئی، تو کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کیسے بولیں گے؟ اب آپ سمجھے کہ تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، فرمایا تف ہے تمہاری عقلوں پر، اس کی عبادت کر رہے ہو، تم خود ہی اس کی مجبوری کا اعلان کر رہے ہو، جو اپنا بچاؤ نہ کر سکے، مار کھا جائے اور کس نے مارا یہ بھی نہ بتا سکے، اور تم اس کی پرستش کر رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو۔ اُفِّل لَكُمْ، فرمایا تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ مگر ظاہر بات ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، عقلوں پر پردے پڑے ہیں، حالانکہ اس سے سٹیک بات کیا ہو سکتی ہے نا؟
کہ بظاہر بات ہے یار، اتنے مجبوروں کو ہم نے خدا سمجھ لیا ہے، ان کے سامنے ہم جھک رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پر میری بات کا کوئی اثر ہو نہیں رہا ہے، اب تو باقاعدہ دشمنی پر اتر آئے نا، کہ تم ہی نے یہ حال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے۔ یہاں میں ایک عقیدے کی بات اور عرض کر دوں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں جس ڈھنگ سے ہم بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک میں یہ سب تفصیل ہے۔ وہابی، تبلیغی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ساری آیتیں ولیوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ ولیوں فٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ جواب دیتے ہیں، ان کی قبر توڑ دو تو کچھ کرتے ہیں، کہ وہ جیسے وہاں ہوا ایسا یہاں کر کے دیکھو، ایسا ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام یہی تھا کہ یہ جو ہیں بریلوی اور سنی اپنے آپ کو کہنے والے، کہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ۔ کیا فرمایا؟ تعبدون۔ کتنا بول سکتے ہو نا؟ تعبدون۔ کیا فرمایا؟ تعبدون۔ یہ تعبدو عبادت سے ہے۔ تعبدو ایاک نعبدو، ایا سورہ فاتحہ میں نا، ایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، تف ہے تم پر، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ پتا چلا وہ کیا کرتے تھے بتوں کے ساتھ؟ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم زیارت کرتے ہیں۔ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو اونچی بولو۔ انہوں نے زیارت کو عبادت بنا دیا۔ ارے اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ اگر زیارت ہی عبادت ہوتی، اگر زیارت ہی عبادت ہوتی تو اتنا تو سوچا ہوتا۔ مدینہ منورہ میں حضور کا روضہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے نا؟ مسجد کیا بتا رہی ہے اور روضہ کیا بتا رہا ہے؟ ولیوں خواجہ نہ چلے جائیں آپ، روضہ الگ ہے مسجد، اور وہاں ظاہر بات ہے اس مسجد میں تھوڑا خرچہ ہوا ہے، اب تو جدید تعمیر ہو رہی ہے، کروڑ روپیہ اس کو لگ جائے گا، 2 کروڑ سے زیادہ لگ جائے گا۔ اگر زیارت ہی عبادت ہے تو ہمیں کروڑوں وہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، درگاہ تو ہے نا۔ پتا چلا جب عبادت کرنی ہو تو ہم مسجد میں جاتے ہیں، اور زیارت کرنی ہو تو جالی کے سامنے آتے ہیں۔ زیارت اور ہے، عبادت ہمیں کروڑوں روپے کی مسجدوں میں خرچ کرنے کی ضرورت تھی نہیں۔ اگر وہی عبادت تھی تو ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں اور اولیاء کے مزاروں پر اونچی بولیں زیارت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی تم عبادت کرتے ہو، افسوس ہے تم پر، عبادت کرتے ہو اور ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اور رہی بتوں کی بات تو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی سے منع کیا، مگر جو اس کے ہیں ان کی زیارتوں کا تو حکم دیا ہے نا۔ ان کی تعریفیں قرآن میں فرمائی نا اللہ نے، جیسے بتوں کی مذمت ہے، بتوں کی برائیاں ہیں، بتوں کی برائیاں بیان فرمائی، اسی قرآن میں اللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ولیوں کی بات ہو رہی ہے، تو کہیں من دون اللہ کہتا ہے اللہ، اس سے مراد بت ہوتے ہیں، اور جب اولیاء اللہ کہتا ہے تو اس سے غوث اعظم مراد ہوتے ہیں، معین الدین اجمیری مراد ہوتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء مراد ہوتے ہیں۔ تو من دون اللہ اور ہیں، اولیاء اللہ اور ہیں۔ تو یہاں من دون اللہ کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں سمجھ آ جاتی، مگر وہ سمجھے نہیں، اور ظاہر بات ہے اس کا کوئی جواب تو تھا نہیں نا ان کے پاس۔ بھئی اس سے پوچھو تو وہ بول نہیں سکتے ہیں، مار کھانے والوں سے پوچھو تو کہا وہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسوں کو خدا مانتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، عبادت کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو،
جب جواب نہیں تھا تو یاد رکھیے گا، ظالم جو ہوتا ہے نا، ظالم جب ہارتا ہے تب مارتا ہے. ظالم کی عادت ہے، یہ فطرت ہوتی ہے اس کی. پہلے وہ ہارتا ہے، لگتا ہے کہ اب میں مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، تب پھر وہ مارنے پر آتا ہے. یہی حال انہوں نے کیا، اور یہ شکایت پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے پاس. اور وہاں جا کر بتوں کی جو حالت انہوں نے کی تھی وہ تو شکایت کی انہوں نے، ساتھ میں اسے زیادہ غصہ دلانے کے لیے. ہو سکتا ہے نمرود کو اس پر اتنا تیش نہ آئے، کیونکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. تو وہ مٹی اور پتھروں کو پھوڑ دیا انہوں نے، تو اس سے کیا، اس کو کیا فرق پڑے گا. تو اسے اور غصہ دلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ آپ کو بھی اپنا رب نہیں مانتا ہے. کہا مجھے بھی؟ کہا نا، آپ کو بھی نہیں مانتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو بلا کے دیکھو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں بلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اپنی شان کے مطابق جس انداز سے آنا تھا آ گئے. اب اس کے دربار کے آداب تھے، جو آتا اسے آ کے پہلے سجدہ کرتا، پھر جا کے لائن میں کھڑا ہو جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے. تو پہلے تو وہ دیکھ کر ہی وہ غضبناک ہو گیا. کہا کہ ابراہیم، تمہیں پتا ہے میرے دربار کے آداب؟ تو کہا کیا آداب ہے؟ میں نے بے ادبی کیا کی ہے؟ اگر بے ادبی کروں تو ظاہر بات ہے کہ میں مجرم کہلاؤں، سزا کا مستحق کہلاؤں. کب بے ادبی نہیں کی مگر ادب بھی نہیں کیا. تو کہا ادب کیسا کرنا ہے؟ جیسا میرا دین مجھے بتاتا ہے اس طریقے سے اپنے وقت کا جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے وہ میں جانتا ہوں، اور میں نے کوئی بے ادبی تو کی نہیں. کہ میرے دربار کا ادب یہ ہے کہ ہر آنے والا مجھے سجدہ کرے. آپ نے فرمایا وہ یہ تو نے تیرے دربار کا ادب بتایا، اور میرا وہ سر ہے جو سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی جھک سکتا ہے. میں تو بس اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں، ایک خدا کی بارگاہ میں اپنا ماتھا رکھتا ہوں. کہا کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ تو آپ نے فرمایا نہ، تجھے بھلا میں اپنا رب کیوں مانوں؟ جیسے میں انسان ہوں ایسے تو انسان ہے. جیسے مجھے میرے رب نے پیدا کیا ایسے تجھے بھی اسی رب نے پیدا کیا، اور جس رب نے تجھے اور مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگا میرے علاوہ تیرا رب کوئی اور ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک وہی ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہی معبود برحق ہے. وہ کہنے لگا کہ کیا طاقت ہے تمہارے رب کی، کیا قوت ہے اس کی، کیا کرتا ہے وہ؟ تو آپ نے وہاں بھی دعوت کا کام کیا. اللہ قرآن مجید میں اس حوالے سے فرماتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا جو ابراہیم سے لڑ پڑا، حجت کرنے لگا؟ کون حجت کر رہا ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے ملک عطا فرمایا نا، جس کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، کہ وہ ابراہیم سے حجت کرنے لگا. الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی وہ میرے ابراہیم سے حجت کرنے لگا، بحث کرنے لگا، مناظرہ کرنے لگا، مباحثہ کرنے لگا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. کہہ دے سبحان اللہ. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تمہارے رب کی کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے. کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو کیسے کر سکتا ہے؟ اب دربار بھرا ہوا ہے. اس نے کہا لاؤ قید خانے سے 2 قیدیوں کو. 2 قیدی اس کے قید میں جو تھے وہ لائے گئے. وہ 2 جو قیدی تھے نا، اس میں یہ خاص بات رکھی گئی. ایک وہ قیدی تھا
جس کی سزا اسی دن مکمل ہو گئی تھی اور اس کی چھٹی ہونے والی تھی، اور ایک قیدی وہ تھا جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اسے پھانسی ہونے والی تھی۔ دو قیدی آ گئے۔ اب جیسے آئے، پہلے اس نے پوچھا اس کو جس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، کہا کیا سزا ہے تیری؟ تو کہا میری تو سزائے موت ہے، کہا مجھے تو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ اس نے جلاد سے کہا گردن مار دو اس کی، ہاں وہ مجھے سزائے موت سنائی گئی ہے۔ تو کہا اچھا تجھے سزائے موت ہے؟ تو کہا ہاں۔ کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب وہ چلا گیا۔ اس سے پوچھا جس کی آج ہی چھٹی ہونے والی ہے، کہا تیری سزا کیا ہے؟ کہا میری سزا مکمل ہو گئی، آج میری چھٹی ہونے والی ہے۔ کہا اس کو مار ڈالو۔ اسے قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگا، کہا دیکھا جو موت کی طرف جا رہا تھا اسے زندگی دے دی، اور جو زندگی کی طرف جا رہا تھا اسے میں نے موت دے دی۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تم موت و حیات کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے، خالی سر بڑا ہے مگر اس میں دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، مانا کہ دل کے پاس رہیں پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ دل کے ساتھ ہی رہتی ہے عقل کا پیمانہ بھی وہی رہتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ میاں کبھی عقل کو الگ کر اور سوچ، غور کر۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ فرمایا کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور پھر اسی مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ موت و حیات کو یہ بدبخت کیا سمجھا؟ وہ کسی کو قتل کر دیا کہ میں نے مار دیا، اور کسی کو میں نے جا چھوڑ دیا ہے تجھے، تو کیا یہ موت و حیات ہے؟ نا، اللہ کی شان کیسی ہے؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی سی بات کر دوں، مرغی زندہ ہے، کون ہے جو زندے سے مردہ نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو پھر مردے سے زندہ نکال دیتا ہے؟ مرغی زندہ ہے، اسی مرغی سے انڈا نکلتا ہے، کوئی حرارت، کوئی زندگی کی رمق، کچھ نہیں۔ وہی مرغی کے نیچے رکھ دو، وہ اسے سیے گی، چند دنوں کے بعد اسی مردہ انڈے سے زندہ مرغی نکلتی ہے۔ فرمایا زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالا، اسی مردہ انڈے سے زندہ مرغی نکال دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ ہے موت و حیات دینے والی ذات، یہ اللہ کی شان۔ بہرحال وہ سمجھا نہیں، اور یہ ایسا کام کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل لاجواب ہو گئے، ان کے پاس اب میری بات کا کیا جواب ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ موت و حیات کے فلسفے کو سمجھا نہیں ہے، ذرا پلٹ دوں بات، اور بات کو پلٹ کر آپ نے فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ فرمایا اچھا، میرا رب وہ ہے جو دنیا بنی تب سے آج تک سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تجھے دعویٰ ہے نا؟ فَأَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، ایک مرتبہ مغرب سے نکال۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا ہوا جب جیسی یہ سوال کر رہی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو دنیا بنی تب سے سورج کو مغرب سے مشرق سے نکال رہا ہے، مغرب میں ڈوبو، تو ایک مرتبہ نکال دینا ادھر سے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتا ہے کافر مبہوت ہو گیا۔ مبہوت ہونا ہے نہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ نا ساکت و جامد ہو جانا، مبہوت ہو جانا ہے نا، جواب نہ سوجنا، وہ خالی آدمی چہرہ دیکھتا ہے نا ہکا بکا رہ جانا۔ مبہوت ہو جانا مطلب ہکا بکا رہ جانا کہ اب کیا کروں۔ زمین والا مسئلہ ہوتا تو کچھ کراتے، جیسے ادھر کر دیا اس کو مار ڈالو، اس کو چھوڑ دو، ادھر ادھر کچھ کر لیتے، مگر یہ مسئلہ تو آسمان کا ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جادوگر بھی رکھتا ہوں، مگر زمینی معاملہ ہوتا تو کچھ جادو ٹونے سے کچھ کر کے دکھا دیتا۔ جادوگروں کا جادو آسمانوں پر نہیں ہوتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، آپ کو سنا دوں گے، تھوڑا سا غور کریں آپ، عقیدہ انشاءاللہ نکھر جائے گا آپ کا، توجہ کی ضرورت ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، اگر تو ہے تو کیا کر، کہاں سے نکال، اونچی بولو، یہ دعویٰ تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر بفرض محال نہ کر سکا ہو، اگر بفرض محال نکال دیتا تو، توجہ ہے آپ کی، بفرض محال ممکن نہیں ہے، مگر نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں، کیا کہنا پڑتا اس کو، مجبور ہو جاتے نا، اگر نکال دیتا تو، ظاہر بات ہے بفرض محال کی بات کر رہا ہوں، سوچئے وہ تو نہ نکال سکا، توجہ ہے، تاریخ جھوٹ نہیں بولتی، تاریخ کے صفحات پر یہ بات موجود تھی کہ ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج اگاتا ہے، فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال اگر خدا ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نہ نکال سکا، صدیاں بیتی، صدیوں کے بعد مکہ میں محمد مصطفیٰ آئے، مدینہ ہجرت فرمائی، مقام صحبہ آیا، عصر کی نماز پڑھ لی، علی نے باقی رکھی، پڑھ کر آئے گود میں سو گئے، نماز باقی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، جانتے ہیں نا، سورج ڈوبا، علی رو پڑے، آنسو چہرے مصطفیٰ پر پڑے، آقا نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو، کہ یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، عصر باقی ہے، سورج غروب ہو گیا، عصر قضا ہو گئی، کیا کیا حضور نے، انگلی کا اشارہ کیا، کدھر سے نکالا، اونچی بولو، اب تاریخ میں یہ رقم تھا، ابراہیم نے کہا تھا جو مغرب سے نکالے وہ خدا، وہ نہ نکال سکا، آمنہ کے لال نے نکال دیا، اب تاریخ کو پڑھ کر کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ دلیل ابراہیمی کی روشنی میں خدا وہ جو مغرب سے سورج نکالے اور محمد الرسول اللہ نے نکالا ہے، کہ کہیں یہ خدا تو نہیں ہے، اب جیسے ہی نکالا اللہ نے اس دلیل کی روشنی میں کئی لوگ خدا نہ سمجھیں، قرآن کی آیت اتاری، مصطفیٰ کہہ دو انا بشر مثلکم، مصطفیٰ جلدی اعلان کرو ورنہ خدا سمجھ لیں گے کہ میں تم جیسا مثل بشر ہوں، اے لوگوں مجھے خدا نہ سمجھنا، کیونکہ میں نے مغرب سے نکالا ہے، اور ابراہیم کی باتیں موجود ہیں کتابوں میں، تاریخ میں موجود ہیں، کہیں اس کی روشنی میں تم مجھے خدا نہ سمجھو، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، قل، مصطفیٰ کہو جلدی سے، کیا کہے، انا بشر مثلکم، میں خدا نہیں ہوں، میں تو تم جیسا انسان ہوں نا، کیا سمجھ میں آیا، یعنی آیت یہ بتا رہی ہے، دونوں کو ملا کر دیکھیں آپ، محبوب اعلان کر دو میں تم جیسا انسان، فرمایا آیت پڑھیں گے خدا نہ سمجھیں گے، سورج کا پلٹانا دیکھیں گے تو اپنا جیسا نہ سمجھیں گے، دونوں باتیں اس میں موجود ہیں، اے محبوب آیت پڑھ کے سنا دو، کہہ دو انا بشر مثلکم، کیوں خدا مت کہنا، خدا نہ کہے تو پھر کیا ہم جیسے کہہ دیں، کہ سورج کو دیکھو نا نکلا کیسے، کہ سورج کا پلٹانا دیکھیں گے تو اپنے جیسا نہیں کہیں گے، اور انا بشر مثلکم پڑھیں گے تو خدا نہ کہیں گے، بات یہ تھی، یاروں نے اپنی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، بات سمجھ رہے ہیں جی، کتنے ذہین لوگ ہیں، بات تھی کیا اور بیان کیا کر رہے ہیں، بولا کیا جا رہا ہے، وہ بھی ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ہی ہیں، اللہ نے فرما دیا نا انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دو نا میں تم جیسا بشر ہوں، تاوے نادان ذرا دیکھ، چہرہ مہرہ دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں آپ،
جی یاد رکھیے گا، بے وقوف شکل دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، بے وقوف شکل و صورت دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، عقل مند شکل نہیں دیکھتا، مقام دیکھتا ہے۔ عقل مند، میں مثال دے دوں آپ کو، میں آپ سے کہتا ہوں لکھو 11، کیسے لکھو گے؟ برابر ہے؟ اب وہ 11 لکھا آپ نے، کسی بیوقوف کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ یہ دونوں لائنوں میں فرق کیا ہے، تو وہ غور سے دیکھے گا کہ کچھ بھی نہیں، دونوں سیم برابر ہے، کہا بالکل برابر ہے، جتنی لمبی یہ ہے اتنی لمبی یہ ہے، جتنی موٹی یہ ہے اتنی موٹی یہ ہے، سیم ہے بالکل۔ وہی بات وہی عقل مند کے پاس لے جاؤ، کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ کہے گا بہت فرق ہے، کہا کیا؟ کہا ایک اکائی ہے ایک دہائی ہے، یہ 10 درجہ بلند ہے اس سے۔ میں کہوں لکھو 111، بیوقوف کے بعد لے جاؤ، کہا یہ تینوں لائنوں میں فرق کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، تینوں سیم۔ عقل مند کے بعد جائیں گے تو کہیں گے یہ ادنا درجہ ہے، یہ 100 گنا بڑی ہے۔ پتہ چلا قد و قامت دیکھ کر فیصلہ کرنا بیوقوف کا کام ہے، اور مقام دیکھ کے فیصلہ کرنا یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ انہوں نے حضور کا چہرہ مورا دیکھا، کھانا پینا دیکھا، سونا جاگنا دیکھا، کہا انا بشر مثلکم، قرآن نے کہہ دیا ہم جیسے ہی ہے نا۔ ارے پاگل، یہ تو دیکھا ہوتا، تیری بھی آنکھ ہے ان کی بھی آنکھ ہے نا، تو بھی دیکھتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، مگر فرق کو دیکھا ہے تو نے کتنا ہے، کتنا فرق ہے؟ کہ تو دیکھے تو خالی یہ کائنات کو دیکھے، اور جب وہ دیکھیں تو مخلوق کو بھی دیکھیں، اور جب چاہیں رب کو بھی دیکھیں۔ ان کے بھی پیر ہیں میرے بھی پیر ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے تھے میں بھی چلتا پھرتا ہوں، کہ فرق یہ ہے کہ تو گھومے تو بازاروں میں گھومے، مصطفیٰ چلے تو مدینہ کی کبھی بازاروں میں، اور کبھی چلنے پر آئے تو عرش سے لامکاں میں چلے جائیں۔ یہ ان کی شان ہے نا، تو مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو لاجواب کر دیا، تب ہے نا ظالم ہارتا ہے تو جی مارتا ہے۔ اس نے کہا اب اس کا علاج ایک ہی ہے، اس سے بات چیت میں جیت نہیں سکتا، کہ ایسے آدمی کی سزا کیا ہے، کیسے زندہ جلا دو۔ اور پھر وہی ہوا، 4 دیواری بنائی گئی، 30 گز لمبی 20 گز چوڑی دیوار، پورا ہال بنایا گیا، اور اس میں لکڑیاں لا کے جمع کرتے گئے۔ جب وہ پورا کا پورا ہال لکڑیوں سے بھر گیا، اس میں آگ لگائی گئی، باقاعدہ ایک آگ کا دریا جیسا ہو گیا، اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اتنی آگ بھڑکی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا گیا، اور باندھ کر پھر ایک جھولے میں بٹھا کر گوفند کے ذریعے سے آپ کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ نمرود اور نمرودی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے مذہب کو برا کہنے والے اور ہمارے خداؤں کو برا کہنے والوں کو آگ میں جھلسا دیا، آگ میں جلا دیا۔ ادھر آگ میں جیسے ہی آپ کو ڈالا گیا اور آگ میں گرتے ہی اللہ نے آگ سے فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ یا نار کونی برداً، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ سلام، علماء نے تفاسیر نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنا بھی کہہ دیتا یا نار کونی برداً، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو ہو جاتی نا۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی ہوتا نا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ پھر صبح قیامت تک اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا۔ اور ٹھنڈی ہو جا، خالی ٹھنڈی ہو جا تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، برف ہو جاتی تو برف میں رہنا بھی آسان ہے، وہ بھی ایک مشکل کام تھا۔ اللہ نے برد کے بعد فرمایا سلام، ٹھنڈی ہونا ہے مگر برف جیسا نہیں، ایسی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جائے۔
ابراہیم کے لیے راحت و سکون والی ہو جا. اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم کا خاص نام نہ لیا گیا ہوتا تو اللہ کا فرمان ہے نا وہ, اور ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے. بہرحال خالی بندھی ہوئی رسیاں جلی. حضرت ابراہیم 40 دن تک اندر رہے. لوگ خوشیاں منا رہے ہیں 40 دن کے بعد آپ نکلے تو کپڑے بھی سلامت. لوگوں نے کہا ابراہیم تم کہاں تھے؟ تو کہا کہاں ڈالا تھا؟ کہا ہم نے تو آگ میں ڈالا ہے. ابراہیم نے کہا ڈالا تم نے آگ میں تھا مگر میں نکلا باغ سے ہوں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا, ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اگر ایمان مضبوط ہو نا, ایمان پختہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کرم دیتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتوں میں بھی کوہرام مچا ہوا تھا, رو رہے ہیں باری تعالیٰ تجھے ایک کہنے والا, تیری عبادت کرنے والا آگ میں جلایا جائے گا. اور جلانے والے وہ ہیں جو تیرے ساتھ کئی چیزوں کو شریک بنا رہے ہیں, شرک کے دلدل سے ہوئے ہیں. مولا کچھ تو کرم کر دے. اللہ تعالیٰ نے, وہ بے نیاز بھی ہے نا مالک, نقطہ نواز بھی ہے, بے نیاز بھی ہے. فرشتوں سے فرمایا کیا تم مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا باری تعالیٰ ہم تو تیار ہیں. کہا جاؤ اور ابراہیم سے پوچھو, اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو کر دینا. ہواؤں کا فرشتہ آ گیا, وہ جکڑے ہوئے ہیں رسیوں میں. کہ اللہ کے خلیل میں ہواؤں پر مامور ہوں, مجھے حکم دے دیں آپ, ایسی ہوا چلاؤں گا کہ یہ ساری کے ساری آگ فضاؤں میں بکھر جائے گی اور شعلے بجھ جائیں گے. ضرورت ہے میری مدد کی؟ تو فرمایا نہ. بادلوں پر جو مقرر ہے وہ فرشتہ آیا, کہ ایسی بارش برسا دوں کہ دیکھتے دیکھتے یہ آگ کا ڈھیر راکھ میں بدل جائے. آپ مجھ سے مدد کے طلبگار ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ, آج تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. جناب جبریل علیہ السلام آئے, اللہ کا حاجت یا ابراہیم, اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو نا, میں مدد کے لیے تیار ہوں. میں تو خالی پر مار دوں تو ساری آگ کو بجھا کے ٹھنڈی کر دوں. آپ نے فرمایا تم سے بھی کوئی حاجت نہیں. کوئی حاجت نہیں ہے؟ تو کہا نہ. تو کہا کس سے حاجت ہے آپ کو؟ کہا رب کی حاجت ہے, تم سے نہیں ہے. حاجت ہے تو رب سے ہے. اس بات کو بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھا فرشتے آ گئے مدد کے لیے, مگر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد نہیں مانگی. کہ کس کی مدد کی درکار ہے؟ اللہ کی. اس سے یہ تو سبق ملتا ہے, توحید کا درس ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد کو بھی ٹھکرا دیا, بس لو لگی ہے تو اللہ سے. کہ ہم ہیں یا غوث المدد, یا خواجہ المدد, یا علی المدد. یار یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ ملت ابراہیمی کا طریقہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آدھی بات مت کرو یار. اتنی بات تو ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کی مدد کا انکار کر دیا. بادلوں کے فرشتوں کو کہا تجھ سے میری کوئی حاجت نہیں ہے. ہواؤں کے فرشتے کو کہا کہ نہ تجھ سے مجھ کو مدد کی خواہش نہیں ہے. اگلی بات بھی تو پوری کرنا, یہ ہمت تو عمل کرنے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر. کیا کہا انہوں نے؟ حضرت جبریل نے کہا تھا جس سے ہے اس سے تو کہو, ہم سے نہیں ہے نا حاجت, اللہ کی حاجت ہے. تو کہا بے شک ہے. تو کہا ان سے تو کہو, اس سے تو کہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا جانتے ہیں آپ؟ یہ مقام خلت ہے. انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو اس پر ہم بات کریں گے. یہ مقام خلت کہلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا, یعنی کیا جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا تو کر دو آپ, حاجت ہے نا اللہ سے, تو دعا تو کریں آپ کے باری تعالیٰ رحم فرما, کرم کر دے اور اس آگ سے مجھے بچا لے اور نمرود سے بچا لے. دعا کرو نا. ہماری مدد سے تو انکار کر دیا آپ نے, رب سے تو کہو. تو جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا خبر بے خبر کو کی جاتی ہے. توجہ, خبر کس کو دیتے ہیں؟ اور میرا رب علیم و خبیر ہے.
کہ میں دعا کر کے اسے اطلاع دوں؟ آگ جلانے والوں کو بھی جانتا ہے، آگ کو بھی جانتا ہے، مجھے باندھنے والوں کو بھی جانتا ہے، مجھے پھینکنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور جو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، تو پھر دعا کر کے اسے اطلاع دوں؟ یہ وہ مقام ہے جو مقام خلت ہے۔ تو رات دن دعا مانگ رہا ہے، ذرا بیمار ہو آ گئی تو دعا، بچے بیمار ہو گئے تو رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دکان ٹھپ ہو گئی، کاروبار بیٹھ گیا، رو رہا ہے، ان سے دعا کرواتا ہے، ان سے دعا کرواتا ہے، خود دعا کرتا ہے۔ دعا کرنا میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے انہوں نے مدد نہیں مانگی، تو تم کیوں ولیوں سے مدد مانگتے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد کا انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑوں کی مدد مانگتا ہے، چھوٹا بڑا چھوٹوں کی مدد نہیں مانگتا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، فرشتے مانا کے فرشتے ہیں، مگر آپ بڑے اونچے مقام پر، فرشتے نیچے ہیں، فرشتے نیچے ہیں۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات لقد کرمنا بنی آدم فرمایا اللہ نے، لقد کرمنا ملائکہ نہیں فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو عزت دی، فرمایا فرشتوں کی عزت والے تو ہیں، مگر تمام مخلوق میں مکرم کسی کو اللہ نے بیان فرمایا تو وہ اولاد آدم ہیں، اور وہ تو ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ ان سے مدد اس لیے نہیں مانگی کہ آپ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس لیے یہ ایک درس تھا، خاموش درس ہے وہ۔ فرمایا کہ مانگا اس لیے نہیں کہ ان کا رتبہ مجھ سے کم ہے، رب سے اس لیے نہیں مانگا کہ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے اس مقام پر۔ اب پہلے والے کا تو رد کرتے ہو کہ دیکھو غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا رب سے بھی نہیں مانگا، کر سکتا ہے ایسا کوئی؟ ہاں نہیں کر سکتا، وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کا رتبہ ہے۔ تو بہرحال ہم اولیاء اللہ سے چھوٹے ہیں تو ہم ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم ولیوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو نکلنے کے بعد پھر آپ نے بابل سے ہجرت فرمائی۔ جب اس وقت آپ کے شادی ہو چکی تھی، حضرت سارہ آپ کے نکاح میں تھیں، اور وہاں سے آپ مصر ہوتے ہوئے ملک شام تشریف لے گئے۔ اگلی بات انشاءاللہ ہم آنے والی محفل میں سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔